السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات خواہ بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور قوم کی، اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنا آپ دیکھنا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہو، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ جیسا کہ پہلے میں ابتدا میں ذکر کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون اگرچہ یہ غلام تھے مگر ان سے خائف تھے، کیونکہ ان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ تو شیخ محمد عبدہ ایک مفسر ہیں، ایجپشن ہے بیسیکلی، ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کرنا چاہا، یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کیے کہ جس میں ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون کو خاص طور پر رامسیس کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو اس میں مزدوروں کی طرح غلاموں کی طرح کام کرتے تھے، اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یسومونکم کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب میں عام مشقت اور تکلیف اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی سے نہ تھی، اپنی کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، اور نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کونوں کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا ان کا۔ جس کام کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا اس سے بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نجومیوں کی باتیں اور خواب کی تعبیریں، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت اور کیا نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ لیکن جو بات شیخ محمد عبدہ نے کہی ہے وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو اور کوئی نجومی آئندہ کی پریڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر، کیونکہ ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی عدد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی تھی، لہذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی تھی؟ فرعون کی نسل، آل فرعون ہی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں بیٹیوں کی بجائے نساءکم کا لفظ جو ہے ایک طرح سے غیرت جگانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال حشر ہو رہا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھا؟ من ربکم، تمہارے رب ہی کی طرف سے، عظیم، چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اس آیت میں 3-4 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا، بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، کوئی سنوائی نہ تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا کہ تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا۔
اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا. تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کا. کس پر؟ بنی اسرائیل پر، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش بہرحال رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. اس آیت کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، سوء العذاب بھی، ذبح ابناء بھی اور بلائے عظیم بھی. عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے. اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. انسانوں کی انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں، بحیثیت امت بھی امتحان ہوتے ہیں. انڈیویجولی جو ہر ایک پر انفرادی طور پر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے کئی اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. مثلاً ایک یہ کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی تھی. مثلاً اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ نے غلط کیا، اٹھائی غلط چیز منہ میں ڈالا اور اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑی وجہ ہے غلطیوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں. اور تیسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے تاکہ ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے. آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے. اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی، پھر اس سے جو قریب تروں قریب تر. تو یہاں پر بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے کہ وہ کس کی اولاد ہے، کس کام کو اٹھائے گئے اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹے لوٹے. تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی اور اس جگہ یہ تکلیف اور اس جگہ یہ سب کیا ہے، دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہے. من ربکم ہے، ہاں وہ عظیم ہے یا پھر وہ اس سے کم درجے کی ہے. کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا. پھر آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائے. تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے. آگے پہنچے تو دریا تھا یا سمندر تھا. باہر کا لفظ دریا سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں آتی ہے. اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی. تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں لے آیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں اور دشمن ہمیں آ کے پکڑ لے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر. انہوں نے جب مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا. فرقنا بکم البحر، اور بیچ میں سے بڑی سڑک نکل آئی اور دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہو گیا. جیسے آپ کسی پہاڑی راستے سے گزرے ہوں، بالکل اسی طرح وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں سے گزرے. فرقنا بکم، تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دی، کوئی معمولی سی بات نہیں. فانجیناکم، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا تم کو وہاں سے. واغرقنا آل فرعون،
فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے بنی اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے. اور جب وہ غرق ہوا تو انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو عام انسانی عقل میں بھی نہیں آتے. یہ بالکل عقل کے خلاف ہے بات. کیا کہ سمندر پھٹ جائے اور اس پہ سڑک بن جائے. ایک سڑک بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کتنے لوگ لگتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرنی پڑتی تھی جب کوئی ہائی وے بنتا تھا. لیکن کہا یہ کہ ایک عصا کی ضرب سے ایک پورا راستہ بن جائے. اور یہ کس نے کیا؟ وہ دراصل عصا نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اذن تھا. تو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی تھی. دوسری بات یہ فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ نکالتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے مصیبت کے وقت؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ انسانوں کی طرف کہ اچھا فلاں ہماری مدد کر دے اور فلاں ہمارے کام آ جائے. آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر کس کی طرف ہے؟ کس کو دیکھتے تھے؟ انسانوں کو دیکھتے ہیں. وہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو دائیں بائیں انسانوں کو دیکھنے لگتے تھے. کسی قومی زندگی میں کوئی اجتماعی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اور بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے تھے، اور جو اصل بڑا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے؟ اس میں سبق کیا ہے؟ انجیناکم، نجات اللہ دیتا ہے. مصیبت کے وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے. وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں سمندر حائل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے. وہ شعر نہیں یاد آپ کو اقبال کا؟ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یہ کوئی خیالی شعر نہیں، حقیقت ہے کہ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے. اور بسا اوقات سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتے ہیں اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حرم پاک کو چھوڑ کر کسی کی قبر پہ جائے انسان. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے سامنے تمہارے. اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان بسا اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا اور بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو خاص طور پر جو مینشن کیا نا وہ انتم تنظرون، تم اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تصدیق ہو گئی، کنفرم کر دیا. ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پہ بڑا ناز تھا. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے یا قوم الیس لی ملک مصر، اے قوم میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں دیکھتے تم؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ تو اللہ نے اس کو انہی دریاؤں میں ڈبویا جن پہ انہیں بڑا ناز تھا. تو کسی انسان کو بھی دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہ وہی جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. تو اب یہ کہ قوم کو نجات ہوئی، سمندر پار ہوئے، دشمن غرق ہوا، اور اب کیا ہے؟ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اور نئی زندگی کے آغاز میں تعلیم کی ضرورت ہے، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اب مجھ سے کتاب لے لو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور بلایا 1 یا 2 دن کے لیے نہیں، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا. پھر 10 اور بڑھا دی، 40 کر دیا ان کو. یہاں 40 کا ذکر ہے، ایک دوسری جگہ 30 کا ذکر ہے. اور 30 اور 40 سورۃ الاعراف میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. 30 کے لیے بلایا، 10 اور بڑھا دیے. 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی. اللہ چاہتا تو 1 دن میں کتاب دے کے واپس بھیج دیتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں. ثم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر قوم کے ساتھ آیا تھا. اور نکلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں سے زیورات اٹھا لی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے، خدا نخواستہ گھر چھوڑنا ہوتا ہے، تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کرنسی زیور اٹھا کے، کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی تھی. جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی تھی ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ گھر نہیں اٹھا کے لائے تھے بلکہ زیورات وغیرہ تھے. یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے لگے ہاتھوں زیور اٹھا کے چلے گئے. بہرحال بات یہ ہے کہ پھر عام زندگی میں بھی انسان زیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیور مجھے بچا لے گا یا میرے کام
مشکل میں آئے گا. اسی لیے لوگ صدقہ خیرات کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں, ذرا سے پیسے بچے سونا خرید کے رکھ لیا سر. خصوصاً خواتین میں عادت بہت ہوتی تھی یہ سوچ کے کہ یہی نجات دے گا. حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو. پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے. تم نے بچڑے کو, گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا. وانتم ظالمون, اور تم ظالم تھے, تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی. ظلم کیا ہے؟ حق میں کمی. یعنی اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے تھے, اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا؟ بچڑے کو دے دیا, گائے کے بچے کو دے دیا. تو اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے تھے. سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ ھذا الہکم, یہ ہے تمہارا الہ. الہ موسیٰ فنسیہ, موسیٰ کا الہ تو وہ بھول گیا. سورۃ طٰہٰ 88 میں آتا ہے. حالانکہ کیا تھا یہ آزمائش تھی. سورۃ طٰہٰ 90 میں آتا ہے یا قوم انما فتنتم بہ, اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ, اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی, میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی, اور میری بات مانو. تو اس آیت سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے. موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر رہے, کوہ طور پر, all alone, بالکل تنہا. علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. سب کام چھوڑا کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, قربانی کرتا ہے, پھر جا کر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ سیکھنے کے لیے, کتاب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کتاب تھی کسی نے مجھے دی تو اس کا پری فیس پڑھ رہی تھی, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں سے روزانہ پڑھیں, اور پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر پڑھیں, ٹائم مقرر کر کے پڑھیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی. ہم بہت پرٹیکولر ہیں کس میں, اپنے کھانے کے اوقات میں. عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے, ہر وقت نہیں کھاتے رہو, کھانے کا وقت مقرر کرو, سونے کا وقت مقرر کرو, لیکن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں. کل پڑھ لیں گے, پھر پڑھ لیں گے, صبح پڑھ لیں گے, شام پڑھ لیں گے, امتحان سے پہلے پڑھ لیں گے. پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کرو. موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ اپوائنٹڈ جگہ پر پہنچے, ہر چیز چھوڑ کر پہنچے, یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لیا اور پھر قوم کی طرف واپس آئے. حالانکہ اس سے پیچھے قوم بگڑ چکی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا پڑا ہوتا ہے. بہرحال پھر کیا ہوا, ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو, من بعد ذالک, اس کے بعد. کس کے بعد؟ یہ بچڑا معبود بنانے کے بعد. اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا, شرک کو معاف کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے معاف کر دیتا تھا, مر جائے تو پھر نہیں. کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے. لیکن چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی تو ان کی معافی ہو گئی. ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, اور ایک مصنون دعا بھی ہے اس بارے میں, شرک سے خاص طور پہ معافی مانگنے کو. کیونکہ بعض اوقات انسان لاعلمی میں جہالت میں شرک کر جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے. وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم, واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم. اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا تھا اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کے کیا, اور اس پر جو میں نے لاعلمی میں کیا اور مجھ کو پتہ ہی نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان لاعلمی میں ایسی باتیں زبان سے نکال جاتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. معافی شکر کو لازم کرتی ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, وہ سمندر پار کرنے کے بعد کوہ طور سے لے کر آئے تھے. وَالْفُرْقَانَ, اور فرقان. بعض کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, اور کتاب ہی کو فرقان کہا گیا ہے کہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے آیت 44 میں, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور. نور کیا کرتا ہے, روشنی کیا کرتا ہے, اچھے برے کو کھول کھول کے بتا دیتی, سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے روشنی. تو فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے, اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. لعلکم, تاکہ تم تہتدون, ہدایت پاؤ. لیکن اصل غرض کیا ہے, اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کتاب کیوں دی جاتی ہے, کتاب کا مقصد کیا ہے, ہدایت پانا.
ہمیں بھی قرآن ملا کس لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے. لیکن عام طور پر لوگوں نے کتاب کے کیا مقاصد بنا رکھے؟ کیا کرتے؟ کس چیز کے لیے کتاب استعمال کرتے ہیں؟ یا صرف ثواب کے کمانے کے لیے، یا جن بھوت پکانے کے لیے، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے ہمیں ضرور پڑھتے تھے. ایک خاتون ذکر کر رہی تھی کہ مجھے قرآن سنتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو ہی قرآن پڑھا جاتا تھا. تو انہوں نے موت سے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کہ کوئی فوت ہوتا تو قرآن پڑھا جاتا، لہٰذا وہ جب قرآن دیکھتی پڑھتی تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا تھا. اور بہت سے لوگ ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں قرآن مجید سے، پڑھ لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا. بہرحال پڑھ کے انسان کو روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. کتاب ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے. کتاب میں صرف احکام نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کیسے کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل. کیسے پکارا اپنی قوم کو؟ یا قوم، اے میری قوم. تو پیغمبر اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتا ہے، اے میری قوم. تو جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ جس کو تبلیغ کرے اسے اپنا سمجھے. جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے. لیکن اتنے پیار سے بلا کے ان کی غلطی بتا رہے ہیں. انکم ظلمتم انفسکم. اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے. اگر وہ نہیں بتائے گا تو اصلاح کب کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کسی سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. کیسے؟ باتخاذکم العجل، بوجہ بچڑے کو معبود بنانے کے. بچڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم فتوبوا الی بارئکم. تو علاج کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو. اچھا یہاں یہ نہیں کہا توبوا الی ربکم، کہا توبوا الی بارئکم. دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی. اور جس کو تم نے خود بنا لیا بچڑے کو، اس کی تم عبادت میں لگ گئے ہو. تمہاری عقل پلٹ گئی ہے. فاقتلوا انفسکم. لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ ایکسپلیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتے، چھوٹے موٹے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو یہاں شرک کے گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ قتل کرو. انفسکم، اپنے آپ کو. اپنے آپ سے مراد یہاں خودکشی کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی خودکشی کرو، نہیں. انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ یعنی سب کے سب اسلحہ اٹھائے اور ایک دوسرے کو مارے. باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو. سوچیے حال کیا ہوگا کہ آسان کام نہیں ہے. جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے، یا رب میری قوم ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا اور ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا. جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ریزہ ریزہ کروں گا، پھر اس کو جلا دوں گا اور پھر اس کو پانی میں بہا دوں گا. تو وہ جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کو تو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا گیا. لیکن ان کی توبہ کے لیے یہ جو الفاظ ہیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں. بت میں جان نہیں ہوتی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی توبہ کے لیے یہ کرنا ہوگا. فتاب علیکم، تو مہربان ہوا تم پر. دیکھیے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آگے پڑھیں گے آپ قرآن میں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں اللہ کے حکم ہی سے قتل کرنا تھا. دیکھیے بعض اوقات انسان کا جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش تھی ان کے لیے. کیا؟ اپنے پیاروں کو قتل کرنا، کیونکہ جرم بڑا تھا نا. تو بہرحال یعنی کہ خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس سے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو مجرم تھے انہیں قتل کیا انہوں نے جو بچ گئے تھے. اور بعض نے کہا کہ وہ تو ایک طرف تھے اور یہ جو مجرم تھے یہی ایک دوسرے کو مار رہے تھے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ جو ہے اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کی توبہ کی نیت ہو. تو پہلی شرط یہ کہ نیت خالص ہو توبہ کی، صرف ٹل ٹلاؤ نہ ہو، کام چلاؤ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے انسان، اس پہ ندامت ہو. تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. پھر یہ کہ جو غلطی کی اس کو کمپنسیٹ کرے، کسی کا حق مارے تو اس کو دے. اور توبہ قبول ہوتی ہے موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک. کسی کو موت کا فرشتہ نظر آتا پھر توبہ نہیں قبول ہوتی. جیسے فرعون نے بھی توبہ کی تھی، لیکن کب کی تھی؟ جب وہ ڈوب کے مرنے لگا تھا. اس نے کہا تھا وانا من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو مسلمان ہوتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو اسلام نہیں لایا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ بہت بڑا ظلم ہوتے ہیں اور
ظلم کا پھر بدلہ انسان کو دینا ہوتا ہے، اور بعض گناہوں کی معافی صرف اس صورت میں ملتی ہے جب انسان ان کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کفارہ قتل نفس تھا، لیکن ہمارے لیے مختلف گناہوں کا کفارہ ہمیں بتا دیا گیا، جیسے کوئی قسم کھا کے توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اگر کوئی روزہ توڑ دے تو کفارہ کیا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے آپ سیکھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا اعتبار نہیں کرتے تھے جب تک کہ ہم خود اللہ کو سامنے نہ دیکھیں گے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو قوم نے کہا ہم نہیں مانتے جب تک ہم خود نہ اللہ کو دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان پر تمہیں بجلی نے پکڑا، چمک اور کڑک کے ساتھ بجلی ان پہ گری۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کیا کہ وہ آ رہی ہے بجلی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے چمک ہوتی ہے اور اس کے بعد گرج ہوتی ہے اور پھر وہ گرتی ہے۔ تو یہاں کیا دیکھ رہے تھے تم؟ بجلی کا چمکنا، اور پھر اس کے بعد کڑکی اور گری اور وہ سارے مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو واپس آئے کتاب لے کے، تو قوم نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں آپ نے اللہ سے کیسے بات کی، ہمیں بھی ساتھ لے چلے۔ 70 لوگوں کو چنا، کوہ طور پہ لے گئے، وہاں جا کے لگے نہیں ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، اس پر ان کی شامت آئی۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناجائز مطالبات پیغمبر سے اور اللہ سے بسا اوقات انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ انسان پر مصیبتیں کیوں آتی تھی، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ تو یہ اس طرح کے جو سوال اور مطالبے تھے یہ مصیبت کا باعث بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اے رب یہ کیا بنے گا۔ سورۃ الاعراف 155 میں آتا ہے اے اللہ اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے مجھے بھی اور انہیں بھی ہلاک کر دیتا تھا، کیا آج تو ان نادان لوگوں کی باتوں پر ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی تو ہمیں نہ ہلاک کر ان کو اٹھا دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ نیند نہیں تھی ان کی یا بے ہوشی نہیں تھی، وہ واقعی مر گئے تھے۔ موت ہی کے لیے آتا ہے، موت نیند کے لیے نہیں آتا تھا۔ اور یہ سب کس لیے نعمت یاد کرائی جا رہی ہے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی ایسی بیماری یا آفت یا حادثے یا مصیبت سے نکلے تو اسے کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ غمام اسم جنس ہے، ایک بادل نہیں کئی بادل، کیونکہ ایک بادل کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ غذا کے طور پر۔ یہ کہاں اتارا؟ صحرائے سینا میں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جب فرعون سے نکل کر وہ دشت سینا میں گئے تو وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کئی ہزار لوگ تھے، نہ وہاں کچھ اگتا تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا، نہ کوئی مقام تھے، ایک نہیں دو نہیں 70,000 لوگ کسی میدان میں پہنچ جائے تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ نے ان پر بہت انعام اور احسان کیا، اور وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھانے کو دیا، اور کیا فرمایا کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں۔ کیا تھی یہ اچھی چیزیں؟ من اور سلوہ، جو دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں اچھا تھا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کس طرح؟ کیسے؟ شکر نہ کر کے، ناشکری کر کے۔ اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کے سایہ کر دے، یعنی جب اللہ کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی اسباب اور وسائل نہ ہو۔ جتنے بھی احسان بنی اسرائیل پہ، ان سب میں آپ ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ جو عام اسباب کے طریقے نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان سے غذا براہ راست آ رہی ہے، پکی پکائی ہے، آسمان سے من و سلوہ اتر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اور یہ کس کے بعد ہے؟ اتنی نافرمانیوں کے بعد۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تم کو رزق دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھی چیزیں کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو 4 باتیں لکھی ہیں، جسم، روح، دل، دماغ، تو اگر کوئی انسان کھانے میں اپنے لیے عمدہ چیز سلیکٹ کرتا ہے تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ پرہیزگاری اور تقوی اور زہد کس کو سمجھتے ہیں؟ گلی سڑی خراب چیزیں کھانے کو، یا بچی کچی گھٹیا چیزیں، کھا کھا کے بیمار ہو۔ تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کلو، امر شرعی ہے، کھاؤ، کس میں سے؟ من طیبات، طیبات میں سے، ما رزقناکم، اور طیبات میں اس کا رنگ، ذائقہ، شکل، ان سب چیزوں کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے
کہ گناہ کر کے نافرمانی کر کے بندہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے۔ اور وہ کس طرح کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو اللہ کا کیا جاتا تھا، اللہ کا تو سارا نظام چلتا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز میں پڑھے تو سورج نہیں نکلے گا، نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل کس کے لیے کہ خود انسان اپنے اوپر مصیبت لے آتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انکم بے شک تم، لن تبلغوا، ہرگز نہ تم پہنچو گے، ضری میرے نقصان کو، تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے، فتضرونی کہ تم مجھے نقصان دو، ولن تبلغوا نفعی، اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو، فتنفعونی کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، و انسکم و جنکم، انسان اور جن، کانو ہوں علی اتقى قلب رجل، سب سے متقی شخص کے دل کی طرح تم میں سے، تو وہ میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے تھے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب رجل، یعنی تمہارے اول آخر جن و انس سارے کے سارے سب سے بدکار انسان کی طرح ہو جائے، یعنی سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، اس سے میری حکومت میں کوئی کم نہیں آتی تھی۔ یعنی اگر سارے لوگ انتہائی نیک بن جائے اللہ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری زمین کی مخلوق انتہائی بدکار ہو جائے تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جب عبادت کرتے ہیں وہ سب اپنے لیے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں وہ بھی وبال اپنے پہ پڑتا تھا، وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مباح حلال چیزوں سے پرہیز تقویٰ نہیں ہے، اور شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت اتاری تھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، تو ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک موقع پہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے تھے، تو کہتے تھے کہ اگر میں کھاؤں اور میری رعایا نہ کھائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو محروم کرنا اس لیے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں وہ ایک وجہ ہے، لیکن بلا وجہ سب کھا رہے ہیں اور آپ نہیں کھا رہے صرف یہ سوچ کے کہ میں زیادہ نیک ہوں، یہ کوئی نیکی اور تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کھانے میں اعتدال اپنی جگہ ہے، وہ ضروری ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو کھاؤ، پھر دوبارہ کھانے کی بات آتی ہے، شہر کے اندر سے کھاؤ، باہر سے کھاؤ، جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ اور یہ بستی کون سی تھی؟ بعض کہتے ہیں بیت المقدس، اریحا کا علاقہ، یعنی یروشلم، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے نام نہیں لیا بستی کا، کیونکہ اصل مقصد بستی کا نام لینا نہیں، اصل مقصد وہ کام ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغداً، اطمینان سے، کوئی رکاوٹ نہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس ایک کام کرنا کہ دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا۔ اب سجدن سے یہاں مراد عاجزی ہے، یعنی شکر گزار ہوتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا، اور کہو، قل کی جمع ہے قولو، حتتن، بخشتے، اور زبان تمہاری استغفار کر رہی ہے، کہنا کہ اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دیتے، نغفر لکم خطایاکم، پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے ہم تمہاری، وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حتتن کو بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے اور کچھ اور کہنے لگے۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ کیا؟ نمبر 1، اللہ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں کا ملک ہے لہٰذا یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے اور وہ نہیں لینا چاہیے، نہیں۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رغدن کا لفظ جو ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک اطمینان بھی آتا ہے، اطمینان سے کھانا، اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے تھے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منع نہیں ہے، ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں۔ تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے، جسم کے تقاضوں کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے، روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے۔ تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے، فتح نصیب کرے، تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے،
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں اس لیے مجھے یہ ملا۔ اس موقع پہ بھی کیا یاد رکھنا چاہیے؟ استغفار، کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میری غلطیاں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے اور بھی ان پہ رحمتیں کریں گے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے۔ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا، ظالموں نے بات بدل ڈالی، بات میں تبدیلی کر دی، حکم بدل دیا۔ بدلہ کا کیا مطلب؟ ایک چیز کی جگہ دوسری لے آنا۔ غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا۔ کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہو؟ حنطۃ، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ حنطۃ، حنطۃ۔ حنطۃ کا کیا معنی ہے؟ گندم، مذاق بنا لیا۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا، اتارا ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا، کیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے عذاب۔ ہو سکتا ہے وہ کڑک تھی یا پتھر تھے یا ہوا تھی یا بارش تھی یا اولے تھے یا برف تھی، خدا جانے کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ رجز کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پہ جیسے یہ نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ انسان کو جو بات جیسے کہی جائے ویسے ہی رکھنی چاہیے، اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے۔ قرآن میں تبدیلی اور اسی طرح احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں اب جو میں چاہوں کروں۔ کبھی بھی مت بھولیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بیٹ اب ہے پکڑ اس کی۔ یہ مت سوچے کہ میں پھل رہی ہوں پھول رہی ہوں دنیا میں، مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے تو یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ نہیں، اگر نافرمانی کرنے کے بعد کسی پر سزا نہیں آتی فوری طور پر تو بے فکر نہ ہو، کیونکہ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر خوب رسی کھینچ لیتا ہے۔ بما کانوا یفسقون، تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے، ان انعامات کو پا کر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، خاص لوگ ہیں، اب ہم جو چاہے کریں۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کے ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، اور بعض تکلیفیں انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہلکا سا ریکیپ، آیت نمبر 49 سے 59 تک، 49 سے 59 تک، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس سبق میں ہم نے از کی تکرار دیکھی، یعنی از کو بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ از کیا معنی ہوتا ہے اور یہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا کیا ہے؟ جب کہ، جس وقت، اور یاد کرو، اذکرو کا مخفف ہے، یعنی ابریویشن ہے ایک طرح سے۔ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون کے پیروکار۔ آل میں نمبر 1 خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن صرف خاندان کے لوگ ہی نہیں، بعض اوقات فالوورز بھی آتے ہیں۔ مثلا آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جب آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ آپ کے فالوورز، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ صرف امت میں سے ہونا کافی نہیں جب تک کہ اتباع نہ ہو، فالو نہ کیا جائے، ساتھ نہ دیا جائے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ کیا تھا وہ عذاب جس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ ابراہیم میں یسومونکم سوء العذاب ویذبحون واو کے ساتھ اس کو الگ کر دیا گیا ہے، تو سورت میں پھر یسومونکم سوء العذاب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہ تھے،
ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے. تو یہاں مراد سوء العذاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں. سوء کا لفظی معنی کیا بتایا تھا؟ ذرا اپنے نوٹس نکالیے اور اس میں دیکھیے. ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ اس میں انسان کی عزت کا جانا ہو، خواہ اس کے مال و اسباب کا جانا ہو، یہ کسی بھی قسم کا نقصان ہو. تو بنی اسرائیل جو کہ پیغمبروں کی اولاد تھی، جنہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مقام ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. ان کی عزت و شان و شوکت بھی جاتی رہی اور ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان سے جبری مشقت لی جاتی تھی. یہاں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے علاوہ بڑی بلا کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. ایسا کیوں کرتے تھے؟ لڑکوں کو مار دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست ہوگی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کر دے گا؟ کیوں وجہ کیا؟ نجومیوں کی بات قابل اعتبار نہیں اور ہمارے دین کے خلاف جاتی. اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی عراف کے پاس جا کر ہاتھ دکھائے اور غیب کی خبریں معلوم کرے اور نجومیوں پر یقین کرے؟ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا کہ جو غیب کی خبر دے دے، یہ درست نہیں، پوچھنا ہی درست نہیں. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا سینسز دے کر ہاروت ماروت کی طرح آزمائش بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بسا اوقات درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اور لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی پھر اور زیادہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا جن لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان جاتا ہے. اور ہمیں صاف طور پہ منع کر دیا گیا ہے کہ عراف کہتے ہیں معرفت دینے والے، کسی ایسی خبر دینے والے کو، غیب کی خبر بتانے والے کے پاس مت جاؤ. بھلے پتہ بھی ہو کہ فلاں ایسا کر کے بتا دیتا ہے، کچھ سچ کچھ جھوٹ. جیسے کاہن، دور جاہلیت میں بھی کاہن ہوا کرتے تھے، اور وہ کاہن کیا کرتے تھے؟ ان کے جنات کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، اور وہ جنات آسمان پہ جاتے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں کچھ نہ کچھ سن گن کر کے نیچے آتے اور کچھ بتاتے، اور اس میں وہ 100 جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے، کیونکہ ایک بات کوئی سچ نکل آتی تھی تو وہ 100 جھوٹی باتوں کو بھی مان لیتے تھے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان کا توکل کم کر کے بندوں کے اوپر اور غیر اللہ پر توکل سکھاتی ہیں، یا ان کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، جو کہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے. تو ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے؟ صرف تیری عبادت. اور اس میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نستعین. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، مثلا کوئی چیز کھو گئی یا کوئی مصیبت آ گئی، تو بجائے کسی نجومی کے پاس جانے کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اللہ سے دعا مانگے. آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے پتھر میں سے پانی نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف چل پڑتا ہے کہ یہ میری مشکل آسان کر دے گا، تو اس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. جو وہ کمزور ہوتا ہے، انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور پھر بالآخر شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس سے کون سی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف جو بھی آتی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اس آیت سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور آزمائش دور کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دور کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی تکلیف دور کرنا چاہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالا ہوتے ہیں. اور کس طرح بنی اسرائیل کو ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو کس طرح اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، اور کس طرح سمندر کا راستہ ان کے لیے صاف کر دیا. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہوئے اس فرق نہ ہم نے پھاڑا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئے تھے راستہ بنانے کے لیے، سبب کون بنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے اس میں کوئی انسان یا کوئی چیز سبب تو بن جاتی ہے، لیکن وہ ہوتا دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی سبب اختیار کرنا، کسی ذریعے کو اختیار کرنا، کوئی اس میں برائی نہیں، لیکن سبب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ بس اسی سے ہی کام چلے گا، یہ غلط ہے. سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن دل میں یقین کیا ہونا چاہیے کہ یہ سبب بھی دراصل اللہ نے بنایا.